ذرا سی محبت ہی تو چاہیے ہوتی ہے زندگی جینے کے لیے، بہت بڑی قربانیاں کب مانگتی ہے خوشیاں۔ بس کسی اپنے کا کندھا مل جائے سر رکھنے کے لیے، جنت کی خوشبو پھیل جاتی ہے چار سو۔ وہ بہت بولی سی تھی، ہمارے گھر میں کام کرنے آتی تھی، یوں کہہ لیں وہ نوکرانی تھی ہماری۔ شانزے اور اس کی ماں ہمارے گھر جھاڑو پونجا کرنے آتی تھی، پڑھائی کر رہی تھی، MBA ساتھ ہمارے گھر کام کرتی تھی، بہت پیاری سی تھی۔ فارس وہ با نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، بہت پیاری لگتی تھی۔ فارس ہمارا بہت بڑا بزنس ہے، اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، بابا بہت بڑے بزنس مین ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہیں ہم۔ اس کے بابا نہیں تھے، صرف ماں بیٹی تھی اور ان کا کوئی نہیں تھا۔ پہلے شانزے کی ماں ہمارے گھر کام کرتی تھی، اب شانزے بھی ساتھ آتی تھی، میں کبھی اس پر دھیان نہیں دیتا تھا۔ وہ میرے کمرے میں کھانا چائے سب کچھ پہنچاتی تھی، میرے جوتے پالش کرنا میں منع بھی کرتا تھا، لیکن وہ کہتی صاحب جی کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اس کو 100-50 روپے دے دیتا۔ ایک دن امی سے کہہ رہی تھی میڈم میں نے کالج کی فیس دینی ہے، مجھے اس مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دیں، لیکن امی نے اسے تنخواہ دی، وہ بہت خوش تھی۔ میں سب دھیمے سے آواز دی، شانزے بات سنو، میرے پاس آئی، جی صاحب جی، میں نے 5000 روپے اسے دیے، شانزے یہ لو اپنے کالج کی فیس، تنخواہ والے پیسے اپنے پاس رکھنا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی جیسے کوئی چاند مسکرا رہا تھا، میں کبھی اس کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ میری منگنی ہوئی تھی پاپا کے دوست کی بیٹی سے، وہ لڑکی ماڈرن اور امیر باپ کی اولاد تھی، ہم دونوں دوست بھی تھے اور ہماری منگنی بھی ہوئی تھی۔ علیزے میری منگیتر تھی، علیزے اپنے پرانے کپڑے شانزے کو دیتی تھی، وہ غربت کی ماری بھیک مسکرا کر لیتی تھی، بچا ہوا کھانا وہ گھر بھی لے جاتی تھی۔ میں کبھی میوزک سن رہا ہوتا تو مجھے کہتی صاحب جی آپ نماز پڑھا کریں نا، آپ کیوں گانے سنتے ہیں؟ میں مسکراتا، نماز پڑھنے کے لیے شانزے تم جو ہو۔ شانزے نے MBA بھی پاس کر لیا، وہ بہت خوش تھی، لیکن پھر ایک دن کچھ حادثہ یوں گزرا، شانزے کی امی کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ دنیا سے چل بسی، شانزے تنہا رہ گئی، مجھے کوئی فرق نہ پڑا تھا شانزے کے رونے سے، شانزے کی دنیا اجڑنے سے مجھے کوئی فرق نہ پڑا تھا، میں اپنی دنیا میں خوش تھا، کبھی علیزے کی باہوں میں تو کبھی مہنگی گاڑیوں میں۔ وہ ماں کے گزرنے کے بعد گھر ہی رہنے لگی، سارا دن چپ چاپ کام کرتی رہتی، میرے کمرے میں آتی، میں میوزک سن رہا ہوتا، خاموشی سے میرے جوتے پالش کرتی، کھانا کمرے میں پہنچاتی، میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہ تھا۔ پھر ہمارے گھر میں ایک دن بات ہونے لگی، شانزے غریب ہے، بے سہارا ہے، اس کی شادی ساتھ والے گھر میں ایک نوکر لڑکا اس کے ساتھ کروا دیں گے۔ میں نے سنا، اگنور کر دیا، پھر اچانک میری ملاقات اس لڑکے سے ہوئی جس سے شانزے کی شادی ہو رہی تھی۔ وہ لڑکا ان پڑھ جاہل سا، بد اخلاق سا، 15,000 کمانے والا، خاندان میں وہ اتنا اچھا نہ تھا۔ میں خاموش ہو گیا، کمرے میں بیٹھا تھا، شانزے میرے پاس آئی، کھانا دیا، جانے لگی، میں نے آواز دی شانزے، وہ رکی، جی صاحب جی۔ اس کے چہرے کی طرف پہلی بار اتنی غور سے دیکھا تھا، وہ بہت خوبصورت تھی، حجاب کیا ہوا، بالکل کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ میں پیار سے پوچھا، شانزے اس لڑکے سے شادی پہ تم کو کوئی اعتراض نہیں کیا؟ میرا اتنا کہنا تھا، مسکرانے لگی، پھر کچھ آنسو اس کے پیارے سے رخسار پہ گرنے لگے، آنکھیں سرخ ہو گئی اس کی۔ اماں کہتی تھی میری بیٹی کو کوئی شہزادہ لینے آئے گا، لیکن اماں بس خواب دیکھتی تھی، زندگی بہت عجیب ہے نا، نہ چاہتے ہوئے سب کچھ چھین لیتی ہے، پھر درد دیتی ہے اور رونے بھی نہیں دیتی۔ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، صاحب جی میں نماز پڑھ لوں؟ اتنا کہہ کر چلی گئی، مجھے عجیب بے چینی ہونے لگی، اتنی خوبصورت، پڑھی لکھی، سمجھدار، با پردہ نمازی، اتنی اچھی لڑکی صرف اس لیے کسی جاہل کے ساتھ بیاہی جا رہی ہے کہ وہ غریب ہے؟ نہ جانے کیوں میرا دل اس کے لیے دھڑکنے لگا، عجیب سا احساس ہونے لگا۔ شانزے کا نکاح تھا اس نوکر سے، نکاح کا وقت تھا، میں علیزے کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، میرا دل تڑپنے لگا، بار بار شانزے کا چہرہ میرے سامنے آنے لگا، وہ پیاری سی لڑکی بھلا کیوں قربان کی جائے؟ وہ قبول ہے کہنے لگی، میں نے شانزے کا ہاتھ تھام لیا، سب میری طرف دیکھنے لگے، میں نے شانزے کے سامنے بیٹھ کر کہا، شانزے پڑھی لکھی ہو، سمجھدار ہو، باحیا ہو، میں نہیں چاہتا تم جہنم میں زندگی گزارو، اللہ کو حاضر ناظر مان کر
कहता हूँ तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। सब मेरी तरफ हैरानगी से देखने लगे। मेरे अम्मी अब्बू और शानज़े हैरान थी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अलीज़े भी पास खड़ी थी। अलीज़े कुछ कहने लगी, मैंने चुप करवा दिया। शानज़े सिर्फ हाँ और एक ना की बात है, ज़िंदगी ये भी जहन्नम। शानज़े को शायद यकीन ना हो रहा था। मैंने मोहब्बत की निगाह से देखा। शानज़े ने हाँ की और वो मेरी हमसफ़र बन गई। फ़ारस, जानते हो शानज़े का मेरी ज़िंदगी में आना था कि मेरी ज़िंदगी बदल गई। म्यूज़िक छूट गया, नमाज़ी बन गया। अलीज़े से माफ़ी मांग ली। मैं शानज़े का, शानज़े मेरी हो गई। सब ने मुझे पागल कहा था, लेकिन मैंने शानज़े का हाथ ना छोड़ा। सब कुछ अचानक हुआ था, जैसे कोई मौजज़ा हो। खुदा का लिखा था, वो होकर रहना था। शानज़े के बिना अब तो मैं एक सांस भी नहीं लेता। अब मैं शानज़े को जूते पॉलिश नहीं करने देता। इसे सीने से लगा के रखता हूँ। मेरा बहुत सारा ख्याल रखती है, लेकिन मेरी इंग्लिश भी ठीक करती रहती है। इंग्लिश में कमज़ोर हूँ ना। अल्लाह ने 1 साल को एक बेटा और बेटी दी है। शानज़े की बर्थडे है। वो सामने बैठी बच्चों को खाना खिला रही है। इसे लगता है हर साल की तरह मैं भूल गया हूँ इसकी बर्थडे, लेकिन आज कुछ स्पेशल है। उम्रे के टिकट लेकर आया हूँ। शानज़े मेरी ज़िंदगी है। कभी ख्वाब में भी ना सोचा था शानज़े मेरी हमसफ़र बन जाएगी और मेरी ज़िंदगी जन्नत हो जाएगी। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद अखलाकी सबक आमोज़ और मोरल स्टोरीज़ रोज़ाना देखने के लिए वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा, इसे प्रेस कर दें। साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें।